بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ سائن میرا شوہر اور میرا مان تھے، میری زندگی تھے۔ اولاد نہ ہونے کے باوجود انہوں نے کبھی بھی مجھے کوئی طعنہ نہیں دیا تھا۔ باجی مجھے فادیہ کے گھر جانا ہے۔ سائن بھائی چھوڑ دیں گے نا؟ میری چھوٹی بہن سعدیہ نے مجھ سے پوچھا۔ کیوں نہیں چھوڑیں گے؟ میری کیا مجال کہ ہوم منسٹر کے کسی حکم کی خلاف ورزی کروں؟ سائم نے شوق ہوتے ہوئے کہا۔ اچھا سعدیہ، واپسی سائم کے ساتھ ہوگی یا پھر آٹو کر کے واپس آ جاؤں گی؟ رائٹ باجی، یہ جیجا جی کس لیے ہیں؟ سعدیہ نے بھی شوخی کے ساتھ کہا۔ سائم نے کہا، جیجا جی بوقت ضرورت ڈرائیور، مالی، باڈی گارڈ یوں سمجھ لیجئے جیجا جی نہیں ہیں۔ ایک ایسا کریکٹر ہے جسے آپ جب چاہیں اپنے من پسند کردار میں ڈھال لیں۔ اچھا سائم، سعدیہ کو اپنے ساتھ واپس لے کر آئیے گا۔ مجھ سے امی نے ایک دفعہ کہا بھی تھا کہ سعدیہ کو سائم کے ساتھ مت بھیجا کرو، یہ مناسب نہیں ہے، مگر میں نے امی کو یہ کہہ کر خاموش کرا دیا کہ سائم بہت مضبوط کردار کے مالک ہیں اور ہماری سعدیہ ماشاءاللہ سمجھدار ہے۔ سائم سعدیہ کو ایسے چاہتے ہیں جیسے کوئی بھائی اپنی سگی بہن کو چاہتا ہو، بلکہ شاید اتنا اعتماد سگے بھائی پر بھی نہیں کیا جا سکتا جتنا میں سائم پر کرتی ہوں۔ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ سائم اور سعدیہ کے شوخ جملوں کو سن کر میں بہت ہی محفوظ ہوتی گئی اور کبھی کبھی تو ان کے درمیان ریفری کا کردار بھی ادا کرتی۔ پھر جو کچھ ہوا اس کا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اور نہ ہی میرے وہم و گمان میں تھا۔ اس دن لائٹ نہیں تھی اور سائم اپنا موبائل گھر میں چھوڑ کر باہر گئے ہوئے تھے۔ میں نے وقت پاس کرنے کے لیے وہ موبائل اٹھا لیا اور گانے سننے کے لیے آڈیو لگا دی۔ پھر ایک عجیب سی آڈیو چل پڑی اور یہ آواز تو سعدیہ کی تھی۔ سعدیہ کے الفاظ ایسے تھے کہ میں بتا نہیں سکتی۔ وہ سائم سے کہہ رہی تھی کہ سائم، اب میں آپ کے سوا کسی سے شادی نہیں کر سکتی، مجھے آپ سے محبت ہو چکی ہے۔ آگے کی گفتگو بتا رہی تھی کہ بات میرے تصور سے بھی کہیں زیادہ آگے جا چکی تھی۔ سعدیہ پریگننٹ ہو چکی تھی۔ واٹس ایپ پر دیکھا تو ساری چیٹ ڈیلیٹ تھی۔ یہ ریکارڈڈ شاید موبائل کی گیلری میں ڈیلیٹ کرنا سائم بھول گیا تھا۔ میرے اعتماد کو کیسے ٹھیس پہنچائی ان لوگوں نے۔ سائم جب گھر میں داخل ہوا تو میں نے یہ آڈیو اس کے سامنے رکھ دی۔ پھر سائم نے صاف لفظوں میں مجھ سے کہہ دیا، اچھا ہوا تمہیں پتہ چل گیا، میں بھی کوئی مناسب موقع دیکھ کر تمہیں بتانے ہی والا تھا۔ دیکھو، میں اور سعدیہ ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں۔ اس کی بہن نہ ہوتی تو میں نہ دیتا۔ میں نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے سائم سے پوچھا، کیا تم مجھے طلاق دو گے؟ ہاں، کیوں نہیں، کیونکہ دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور امی کے گھر آ گئی۔ پھر میں نے سعدیہ سے کہا، ناگن بھی ساتھ گھر چھوڑ کر وار کرتی ہے۔ تو کیسی ناگن ہے؟ تو نے اپنی ہی بہن کی خوشیوں کو ڈس لیا، تو نے تو میرے سہاگ پر ہی ڈاکہ ڈال دیا۔ پھر جو جواب اس نے دیا وہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ باجی جو دل چاہے کہہ لو، یہ آنسو کچھ دن میں خشک ہو جائیں گے۔ میں اور سائم کوشش کریں گی کہ آپ کی کسی اچھی جگہ شادی ہو جائے۔ بکواس بند کرو، تم اور سائم دونوں ہی گندے ہو، نام مت لینا۔ سب کچھ تو میرا لٹ چکا تھا، اب مجھے تنہا اس آگ میں جلنا تھا۔ طلاق کے کاغذات مجھ تک پہنچ چکے تھے۔ سعدیہ اور سائم نے باقاعدہ کورٹ میرج کر لی تھی۔ اب میں ایک ایسی آگ میں جل رہی تھی جس کے شعلوں کو خود ہی میں نے ہوا دی تھی۔ میں تو کہتی تھی کہ سائم بہت باکردار ہے اور سعدیہ بہت نیک ہے، گندگی تو لوگوں کے دماغوں اور آنکھوں میں ہوتی ہے۔ نہیں نہیں، یہ تو ہونا ہی تھا۔ میں نے ہی ان شعلوں کو پرورش کرنے کے لیے شریعت کی بات نہیں مانی اور سالی اور بہنوئی میں کچھ قواعد رکھے ہوتے تو آج ان شعلوں میں جلنا نہ پڑتا۔ شیطان اور نفس دونوں کو موقع دینا ہی سنگین غلطی ہے۔ آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ میری اس کہانی کو آپ لکھ لیجئے تاکہ آئندہ اور کوئی سعدیہ ان شعلوں میں نہ جلے۔ یہ شعلے کہیں کسی پھوپھی اور بھتیجی کو جلاتے ہیں تو کہیں خالہ اور بھانجی۔ آپ ان سب کو شعلوں میں جلنے سے بچا لیجئے، بتا دیجئے ان شعلوں کے بارے میں جو انہیں جلاتے ہیں۔